یہ کہ یہ عمارت شریعہ میں جتنے بھی شعبے جات ہیں، خواہ وہ دارالفتہ ہو، دارالقضاء ہو، شعبہ بیت المال ہو، شعبہ تحفظ مسلمین ہو، شعبہ ہاسپیٹل ہو، یہ شعبہ علوم تعلیم ہو، یہ جتنے بھی ہیں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بانی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے بیت المال بھی آپ نے قائم فرمایا تھا، صفوں میں بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم بھی دیتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مسجد نبوی جن کے ستون میں ظالموں کو باندھ کر قید کی سزا بھی دی جاتی تھی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو لوگ جہاد میں زخم خوردہ ہو کر آتے تھے، مسجد نبوی میں کے گوشے میں بیٹھ کر اس کی مرہم پٹی کی جاتی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج عمارت شرعیہ میں شعبہ بیت المال بھی ہے، شعبہ تعلیم بھی ہے، شعبہ دارالفتہ، شعبہ دارالقضاء ہے، شعبہ تحفظ مسلمین ہے، ہاسپیٹل ہے، ٹیکنیکل ہے، یہ جتنے بھی شعبہ جات ہیں سب قرآن و حدیث سے مستنبت ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تعلیم خواہ علوم دینیہ ہو یا عصریہ یا ٹیکنیکل تعلیم، سبھوں کی بنیاد عمارت شریعہ کے اکابرین نے رکھی، اور آج امت کی بڑی خدمات ان شعبوں سے حاصل ہو رہی ہے۔ عمارت شریعہ کا المعہد العالی یہ وہ شعبہ ہے، یہ وہ درسگاہ ہے جو ہندوستان کا منفرد ادارہ ہے، جہاں افتاء کی بھی تعلیم ہوتی ہے، قضاء کی بھی تعلیم ہوتی ہے۔ اس میں بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، گجرات، یو پی، کرناٹک، بنگلور اور مختلف خطے سے طلبہ آ کر پڑھتے ہیں اور اپنے اپنے جگہ پر جا کر افتاء و قضاء کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دارالقضاء کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر افتاء کا بھی نظام سنبھالتے تھے اور فیصلہ بھی فرماتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ آج سے نہیں بلکہ 1450 سال قدیم یہ درسگاہ ہے، یہ شعبہ ہے۔ میرے محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آپ دیکھیے، ان کے تصفیہ کو آپ کو پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ کہیں پر فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ کہیں پر فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو شخص اسلامی شریعت سے ہٹ کر فیصلہ کرے گا، فرمایا وہ کافر ہے۔ کہیں پر فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ فاسق ہے، کہیں پر فرمایا کہ وہ فاجر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی، اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالا مسجد نبوی کے صحن میں گرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہے، جلیل القدر صحابی ہے، وہ امیر المؤمنین بنے، انہوں نے پرنالے کو کھینچ کر اکھاڑ کر پھینک دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ہیں، انہوں نے مقدمہ اپنے وقت کے قاضی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرضی دعویٰ میں یہ لکھا کہ میں نے اپنے بھتیجا کے کاندھے پر چڑھ کر کے اپنے چھت پر پرنالہ کو لگایا تھا، لیکن افسوس کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقرر ہوئے تو انہوں نے پرنالے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ دعویٰ اس وقت کے قاضی شریعت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب طلب کیا خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ پھر مقدمہ کی سماعت ہوئی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ اے عباس، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے جو یہ گواہی دے دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے پر چڑھ کر آپ سے پرنالہ لگوایا؟ حضرت عباس نے کہا ہاں۔
فلاں صحابی ہے فلاں صحابی ہے، ان لوگوں کو بلا کر لایا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلدی تھی کہ جلد میری سماعت کی جائے۔ ابی بن کعب کہا کہ یہ کوئی عام عدالت نہیں ہے، یہ بلکہ یہاں پر سنت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ مدعی حضرت عباس ہیں اور ان کی نسبت کی وجہ سے میں ان کا مقدمہ پہلے سماعت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ وہ مدعی ہے، ان کی سماعت پہلے ہوگی، آپ مدعی ہیں، آپ کی سماعت بعد میں۔ چنانچہ حضرت عباس نے بیان دیا، گواہی پیش کی، حضرت عمر فاروق سے کہا اس کے رد میں کوئی سماعت، کوئی دعویٰ اور کوئی گواہ ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ صادر کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور یہ فرمایا کہ اے عباس، جس طریقے سے آپ کے چچا نے اپنے کاندھے پر چڑھا کر آپ سے پرنالہ کو وہاں پر رکھا تھا، گلا تھا، آپ اسی طریقے سے میں حکم دیتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے کاندھے پر چڑھا کر آپ سے پرنالہ نصب کرائے۔ تاریخ میں لکھا ہے، اسلامی عدالت کا آپ مطالعہ کیجئے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک گئے اور اپنے اوپر حضرت عباس کو کھڑا کیا اور کہا پرنالہ نصب کیجئے۔ فیصلہ ہو گیا، لوگوں نے بات مان لی، اس پر عمل کیا۔ کچھ دن ہی نہیں گزرے تھے کہ اس فیصلے کو دیکھ کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری گھر کی زمین کو مسجد نبوی کے حوالے وقف کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اسلام کی سچی حقیقت ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پولیس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی چوکیدار نہیں ہے، عمارت شرعیہ کے پاس ظاہری کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کی وہ آیت جس میں فرمایا کہ یہاں پر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے تو اپنے اللہ کے پاس، رسول اللہ کے پاس لے جاؤ۔ اور اس کی بہترین صورت آج کل کے دور میں یہ ہے کہ علماء کے پاس لے جاؤ اور قضات کے پاس لے جاؤ، مفتیان کرام کے پاس لے جاؤ، اور اس کی بہترین صورت آج کے دور میں دارالقضا ہے۔ میرے محترم، فرمایا باللہ والیوم الآخر، جو شخص ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور ایمان رکھتا ہو یوم آخرت پر، ظاہری ڈنڈے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، ظاہری پولیس کی چوکیدار کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مثال ہمارے علماء کرام پیش کریں گے۔ عمارت شریعہ کی تاریخ کو 105 سال ہو چکے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 1.25 لاکھ معاملے کا حل عمارت شریعہ کے دارالقضا سے حل ہوئے ہیں۔ 3 لاکھ سے زائد فتاوے عمارت شریعہ کے مفتیان کرام نے دارالافتاء میں بیٹھ کر لکھے ہیں۔ ہزاروں طلبہ شعبہ تعلیم سے فارغ ہو کر ہندوستان اور ہندوستان سے باہر کام کر رہے ہیں۔ میرے محترم، لوگ پوچھتے ہیں عمارت شریعہ کی خدمات کو کون سا ایسا گاؤں ہے، کون سا ایسا خاندان ہے جہاں کا معاملہ عمارت شریعہ میں نہ گیا ہو؟ کون سا ایسا مظلوم گاؤں ہے کہ آگ لگی ہو، آپ نے درخواست پیش کی ہو اور عمارت شریعہ کے اکابرین نے آنسو پوچھنے کے کام نہ کیے ہوں؟ میرے محترم، میں آپ سے عہد لیتا ہوں کہ اب تک جو ہماری زندگی گزری ہے دنیاوی کوٹ وغیرہ میں، اب عہد کریں کہ انشاءاللہ اب جو ہمارے گھر میں شوہر بیوی کے جھگڑے ہوں گے، زمین و جائیداد کے جھگڑے ہوں گے، ترکہ اور وراثت کے جھگڑے ہوں گے، انشاءاللہ دارالقضا عمارت شرعیہ میر جعفری نوگچھیا میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے اللہ قبول فرمائے۔ وہ پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔